चढ़ सकते हैं। محمدلا ومبسملا ومصليا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، چھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. اسٹیج پر موجود صدر محترم مسٹر عمران صاحب، پرنسپل عبدالغفور اردو ہائی اسکول، حضرات ٹیچرز اور حضرات علماء کرام اور اسکول کی تعلیمی زندگی کے معزز طلباء و طالبات، آج کی یہ محفل الوداعی تقریب کے عنوان سے مقرر کی گئی ہے. یقیناً انسان اپنی زندگی کے کچھ سالوں کو اسکول کے اندر گزارتا ہے. اسکول میں ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ہم کلاس ہم فیلو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پڑھنا، ان کے ساتھ کبھی کبھی لڑ لینا اور پھر دوسرے دن ویسے ہی دوستی بنا لینا. ان لمحوں کو دار مفارقت اور الوداع کہنے کا وقت قریب آ گیا ہے. اس کا اندازہ ہم سب ابھی جو طالبات نے تقریر پیش کیے، نظم پیش کیے، اس کے اندر ہم نے لگایا کہ کتنی دل پر بوجھ ہونے کے ساتھ وہ اپنے اسکول کو چھوڑنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ٹیچرز کی ان کے ساتھ محنتیں، محبتیں، تربیت اور ان کو زندگی کے اندر کیا کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہر موڑ پر ان کو سمجھانا، سکھانا، بتلانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سب کو ضرورت ہے حالات حاضرہ کے اعتبار سے ایک بہترین تعلیم حاصل کرنے کی. آج معاشرے میں ضرورت ہے بہترین لائرز کی، بہترین اطباء اور ڈاکٹرز کی، بہترین انجینئرز کی، بہترین تاجرز کی اور بہترین رول ادا کرنے والے نیوز پیپرز کی، نیوز والوں کی. اس لیے کہ جن لوگوں نے آج کے اس دور میں ڈاکٹری کی ہے اور ڈاکٹری کا وہ فرض ادا کر رہے ہیں، ان کی نظر مریض کی شفایابی سے زیادہ مریض کی جیب پر ہوتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ مریض میرے پاس آیا ہے تو یقیناً میں اس کی شفایابی کے لیے کچھ کروں گا، بلکہ
وہ ان کے لیے ایسے مہنگے ٹریٹمنٹ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ وہ مریض اس ٹریٹمنٹ کو دیکھ کر ہی اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات آج دنیا کے اندر برپا ہو رہے ہیں۔ آج ملک میں ایسے وکلاء کی ضرورت ہے کہ جو وکلاء شرابیوں کی اور ظالموں کی اور ناانصافی کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے اسکول سے اور کالجز سے اور یونیورسٹی سے ایسے ماہر وکلاء پیدا ہوں گے، وکیل پیدا ہوں گے، تو یقیناً ناانصافیوں کا گلا گھونٹ دیا جائے گا اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ ڈاکٹرز امانتدار ملیں گے، وکیل بہترین ملیں گے، رشوت خور معاشرے کے اندر وکیل نہیں ملیں گے۔ اور آج وائرل نیوز کے اندر، نیوز چینلز کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنی جگہ بنائی ہے اور اپنا لوہا منوایا ہے اور ایسی بکواس نیوز چینل کے اندر کر رہے ہیں۔ خبر کچھ ہوتی ہے اور مرچ اور مسالہ لگا کر کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں تو ہوتی ہیں لیکن صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے، جن کے پاس ہنر اور علم تو ہوتا ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس بہترین فیسلٹیز ہوتی ہے لیکن اللہ اور اس کے آخرت کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے۔ آج معاشرے میں ایسے چینلز والوں کی ضرورت ہے جو اسلام کا دفاع کر سکے، جو اسلام پر غلط انداز میں ابھرنے والے شوشوں کا صحیح طریقے پر جواب دے سکے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہترین ڈاکٹرز، بہترین وکیل، بہترین انجینئر اور بہترین تاجر آج کے اس دور میں بہت ترقی کر رہے ہیں۔ چند روپیوں کی چیزوں کو وہ جو ہے تو بہترین منافع کے ساتھ بیچ رہے ہیں۔ آج ہم میڈیکلز کے اندر جاتے ہیں اور میڈیسین لینے کے لیے جاتے ہیں تو ایک میڈیسین کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بڑا چڑھا کر 10 گنا لکھ دی جاتی ہے۔ اگر میڈیسین بنانے والوں کے دل میں مریض کی محبت ہوگی، ہمدردی ہوگی تو وہ یہ ناانصافی نہیں کر سکیں گے۔ وہ میڈیکلز اور میڈیسین کی قیمت کو بڑھا چڑھا کر نہیں لکھیں گے۔ تو ایسی ہمیں ایسے ڈاکٹرز اور ایسے فارمیسسٹ کی ضرورت ہے جو معاشرے کے اندر اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی تعلیم کے ساتھ بہترین کردار ادا کر سکیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ کہاں سے ملیں گے، بہترین وکیل کہاں سے ملیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو اسکول ہے، جو کالجز ہے، جو یونیورسٹیاں ہیں، جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، اگر ان کے ساتھ دینداری بھی ہو، اگر ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کی بھی تعلیم دی جاتی ہو، اگر ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کا بھی سبق سکھایا جاتا ہو، تو پھر ڈاکٹر اپنی میز پر اور اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر جیب پر نظر نہیں رکھے گا بلکہ مریض کے صحت یابی پر نظر رکھے گا، اور وکیل رشوت لینے پر نظر نہیں رکھے گا بلکہ کیس کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے اس پر اس کی نظر ہوگی، اور انجینئر اس کی نگاہ کس طریقے سے معاشرے میں وہ بہترین کردار ادا کر سکتا ہے اس پر اس کی نگاہ ہوگی۔ تو یہ سب یہی سے مل کر بن کر نکلتے ہیں، اسکول سے، کالجز سے، یونیورسٹیوں سے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف ہم ڈگریاں حاصل نہ کریں، ڈگریوں کے ساتھ انسانی ہمدردی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اخلاق اور کردار کا گراوٹ آج کے اس معاشرے کے اندر اعلیٰ کردار پر پایا جا رہا ہے۔ اخلاق بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا اس لیے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے سکوں۔ اگر ایک اسکول کے طالب علم کے اندر اپنے استاذ کی اہمیت نہیں ہے، اپنے والدین کی قدر و قیمت نہیں ہے، تو پھر وہ طالب علم نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں بلکہ وہ جہالت کے اندھیریوں میں گزر رہا ہے، وہ جہالت کے اندھیریوں کا سفر کر رہا ہے۔
اگر ایک اسٹوڈنٹس کے اندر اپنے ٹیچرز کی باتوں کو ماننے کا جذبہ نہیں ہے، ان کے آداب اور ان کے اخلاق اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر وہ تعلیم نہیں بلکہ جہالت کے اندھیریوں کا سفر کر رہا ہے۔ بظاہر اس کا راستہ تعلیم کی طرف ہے، لیکن یہ راستہ اسے جہالت کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو ہمیں آج کے اس دور میں سب سے پہلے استاذ کی ادب، استاذ کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ صرف ہوا میں نہیں کہی جا رہی ہے، بہت دھیان اور توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ یہ آخری لمحہ ہے آپ کے سامنے، اس کے بعد جو ہے تو مشکل سے آپ کو کوئی ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا ملے گا، ورنہ وہی ہوگا جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ 10ویں کے بعد SSC اور HSC کے بعد اپنی تعلیم کو منقطع کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر آج بھی ہمارے طلبہ اور طالبات سے یہ پوچھا جائے کہ 10ویں کے بعد آپ کیا کرو گے تو کوئی صحیح معنی میں پوزیٹیو جواب نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کے نگاہ میں صرف 10ویں کو پاس کر لینا ہی کامیابی ہے۔ تو ہمیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک یہودی لڑکے سے پوچھا جائے کہ آپ کس لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دھیان سے سنیے گا میری بات، کہ آپ اگر کسی یہودی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے کہ آپ تعلیم کس لیے حاصل کر رہے ہیں تو وہ یہ جواب نہیں دے گا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں ماسٹر بنوں گا، میں انجینئر اور وکیل بنوں گا، بلکہ وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں نوکری پیدا کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ نوکر بننے کے لیے نہیں، نوکری پیدا کرنے کے لیے، نوکری بنانے کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تو آج کے اس دور میں ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم جو ہے تو ایسی تعلیم حاصل کریں جو انسانیت کا سبق دیتی ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 17 سال کا ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس عمر میں ہم نے کیا کرنا، ہم نے کیا کرنا چاہیے اس عمر میں۔ بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی عمر کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس وقت کی سپر پاور طاقت ابو جہل کا نام ہم سب نے سنا ہوگا، سنا ہے سب نے؟ ابو جہل کا نام ہم سب نے سنا ہوگا۔ اس وقت کی سپر پاور طاقت ابو جہل تھا، جس کے نام کا ڈنکا اس وقت بجا کرتا تھا، لیکن اس کا خاتمہ 10 سے 12 سال کے 2 بچوں نے کیا۔ اس سپر پاور طاقت کا مقابلہ اس وقت 10 سے 12 سال کے بچوں نے کیا، جس کا نام معاذ و معوذ ہے۔ تو ہم ان کی تعلیم اور تربیت سے یہ سبق لے سکتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ایسا کارنامہ انجام دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج جو ہے تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جو ماڈرن ایجوکیشن، اس بات کو کہہ کر میں اپنی جگہ لوں گا کہ جو اعلیٰ تعلیم ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہے، اس کو جو ہے تو ہم اپنی تعلیم کے اندر اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا سہارا لے کر ہم آگے چل سکتے ہیں۔ اسی لیے بہت سارے طلبہ اور طالبات اپنے سوالوں کے جوابات بجائے ٹیچرز حضرات کے پوچھنے کے بجائے عالم اور حافظ اور مفتی سے پوچھنے کے، وہ جو ہے تو انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں کہ بتائیں میری نماز قضا ہو گئی ہے، اس کو پڑھنا کیسا، بتائیے کہ مجھ پر زکوٰۃ کس طریقے سے فرض ہو۔ تو یہ گوگل سے سوال کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس موجود ہے ہمارے ٹیچرز حضرات، اساتذہ کرام، تو ہم فیس ٹو فیس ان سے ملاقات کر کے ان سے اپنے سوالوں کے جوابات کو جو ہے تو حل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنی ہینڈ رائٹنگ کو زیادہ تر اس پر فوکس کریں کہ ہم اپنی ہینڈ رائٹنگ کو اچھی کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو ہے تو بہت سارے طلبہ اور طالبات 8ویں 9ویں اور 10ویں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنے اسکول کا اور اپنے والد کا اور اپنا خود نام لکھنا نہیں آتا۔ تو ہمیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے فرسٹ کلاس سے 10th کلاس تک 10 سال کمپلیٹ کیے ہیں، 10 ایئرز کمپلیٹ کیے ہیں، تو ہم نے اب تک کیا کیا؟ ہمیں اردو تک بولنا نہیں آئی،
جبکہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلش اسکول کے اندر لے جا کر انہیں یاد کیا جا رہا ہے، انہیں پڑھایا جا رہا ہے، تو ہم تو بڑے ہو گئے۔ بہرحال میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا آج کے دور میں بہت اچھا سمجھا جا رہا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا اس کو جو ہے تو لے کر تعلیم کے اندر اعلیٰ کردار حاصل کرنے کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، اور مشین کے ذریعے سے طلبہ کو اسٹڈی کرنے کی تاکید دی جا رہی ہے، اور اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ ایک ملک ہے، بہت ترقی یافتہ ملک ہے، جس کا نام ہے سویڈن۔ وہاں پر 2009 کے اندر کتابوں کو چھوڑ دیا گیا، اور پین اور کاپی کو چھوڑ دیا گیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمارا اس ملک کا ہر طالب علم اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ ایک موبائل رکھے گا، اپنے ساتھ لیپ ٹاپ رکھے گا، اور اس کے اندر جو ہے تو اپنی تعلیم کو حاصل کرے گا۔ 15 ہی سال ہوئے، صرف کتنے سال ہوئے بولو طلبہ اور طالبات، صرف 15 سال ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ اس الیکٹرانک میں جو ہے تو آلات کا استعمال کرنے کی وجہ سے طلبہ کے اندر لکھنے کی صلاحیت نہیں رہی، طلبہ لکھ نہیں پا رہے ہیں، طلبہ دیکھ کر پڑھ تو لیتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا ہے، دیکھ کر پڑھ تو لیتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا ہے۔ تو ایسے نقصانات جب ان کے سامنے آئے تو آج جو ہے تو ان کو گھٹنے ٹیکنا پڑا، اور اسی اسکول اور یونیورسٹی کی کتابوں اور قلم اور کاپیوں کی طرف ان کو جو ہے تو آنا پڑا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا استعمال کر کے ہم آگے بڑھے، لیکن اس کا نقصان دنیا کے سب سے بڑے ملک نے آج دیکھ لیا۔ تو ہم اگر یہ سوچتے ہیں طلبہ اور طالبات کہ ہم جو ہے تو اپنے آپ کو انٹرنیٹ کا استعمال کر کے آگے بڑھ جائیں گے، دنیا کے اندر فیمس ہو جائیں گے، تو ہماری یہ سوچ کو آج ہی بند کر دینا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج بہت ساری باتیں آپ کے حساب کے اور آپ کے کام کی کہی گئی ہوگی۔ آخر میں درخواست ہے کہ اپنے اوقات کو بالکل ضائع نہ کرے۔ 10ویں کا امتحان بالکل سر پر ہے، 12ویں کا امتحان سر پر ہے، ہم اپنے جو کویشچن اور آنسر ہے اس کو بار بار پڑھے اور اس کو لکھنے کی کوشش کرے۔ ایک لائن پڑھے اور اس کو لکھے بغیر دیکھے، ایک لائن ہم نے پڑھ دیا بغیر لکھے، اسی لائن کو ہم جو ہے تو لکھنے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھے کہ ہم ایک لائن پڑھنے کے بعد کتنا وقت اس کو لکھنے کے اندر خرچ کرتے ہیں، اسی حساب سے اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے، اسٹڈی کو بڑھانا ہے، دن رات کو ایک کر کے اپنی 10ویں کی تعلیم کو جو ہے تو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایک عربی کا شعر ہے کہ بقدر القد تکتسب المعاصی من طلب العلا سہر اللیالی، کہ جو بلندیوں کو پہنچتا ہے وہ بڑی محنت اور مشقت کے بعد پہنچتا ہے، اور جو اپنی راتوں میں جاگ کر تعلیم حاصل کرتا ہے، علم کو جو ہے تو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ کردار پر پہنچاتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑا ممنون اور مشکور ہو عمران سر کا کہ انہوں نے جو ہے تو بندے ناچیز کو دعوت دی اور طلبہ سے جو ہے تو کچھ الفاظ کہنے کے لیے اسٹیج پر مدعو کیا۔ اسی طریقے سے تمام ٹیچرز حضرات کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو کامیاب نہیں 10 منٹ